دوستوں، قدرت بھی اہل علم اور اہل دانش سے ان کی مطابقت اور شایان شان مذاق کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میری نظر سے گزرا جس نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے احساسات کی نظر کرتا چلوں۔ ایسا واقعہ جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو لے گا بلکہ کچھ دیر کے لیے آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کر دے گا۔ تو چلتے ہیں اس قصے کی طرف۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب جاوید اختر صاحب اسٹرگل کر رہے تھے، تو ایک دن وہ ساحر لدھیانوی کے گھر پہنچے تو ساحر نے بڑی نرمی سے ان کی خودداری کو چوٹ نہ پہنچانے کی غرض سے کہا، نوجوان، ڈریسنگ ٹیبل پر 200 روپے رکھے ہیں، رکھ لو، جب ہوں تو واپس کر دینا۔ 200 روپے اس زمانے میں ایک بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ 100 روپے کا نوٹ تو توڑوانے کے لیے لوگ بینک یا پیٹرول پمپ کا رخ کرتے تھے، مگر جاوید نے روپے کچھ یوں رکھے جیسے ساحر پر احسان کر رہے ہوں۔ کہنے لگے، رکھ لیتا ہوں مگر واپس نہیں کروں گا۔ وقت گزرا، جاوید کی ملاقات جناب سلیم خان سے ہوئی، اور پھر تو دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے خوب پیسے کمائے اور جیسے پیسوں کی بارش ہونے لگی، مگر ساحر کے وہ 200 روپے کبھی بھی واپس نہیں کیے، بلکہ جب بھی وہ ان سے ملتے ان کو چھیڑتے ہوئے کہتے، صاحب، آپ کے وہ 200 روپے میرے پاس ہیں، اب واپس بھی کر سکتا ہوں، کروں گا نہیں۔ ساحر بھی شاعرانہ انداز میں جواب دیتے، وہ تو بیٹا میں تجھ سے نکلوا ہی لوں گا، اور یہ کھٹی میٹھی نوک جھونک اور انتہائی اعلیٰ ادبی طنز و مزاح کا سلسلہ ان دونوں میں ہمیشہ چلتا رہتا، اور ان دونوں کی دوستی بھی بدستور قائم رہی۔ ایسے ہی ساحر کے ایک اور دوست تھے، ڈاکٹر کپور۔ خود دل کے ڈاکٹر تھے اور دوسری جانب ساحر دل کے مریض تھے۔ اس طرح ڈاکٹر کپور ساحر کے معالج بھی ٹھہرے۔ ساحر اکثر انہیں چھیڑتے ہوئے کہتے، کیوں بھائی ڈاکٹر، میں تجھے دیکھنے آؤں یا تجھے دکھانے آؤں؟ پھر 25 اکتوبر سن 1980 کی شام بھی یہی کچھ ہوا۔ ساحر کو خبر ملی کہ ڈاکٹر کپور کی طبیعت ناساز ہے۔ انہوں نے اپنے ڈرائیور انور کو بلایا اور فوراً ڈاکٹر کپور کے گھر ان کی عیادت کو پہنچے۔ ڈاکٹر کپور کا جی بہلانے کی غرض سے انہوں نے تاش منگوائی اور انہی کے بستر پر بیٹھ کر پتے بانٹنے لگے۔ پتے بانٹتے بانٹتے ڈاکٹر کپور کو ایسا لگا جیسے ساحر کا چہرہ کچھ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے پکارا، ساحر، 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 لیکن ساحر بستر پر گر پڑے۔ ڈاکٹر کپور نے ساحر کے دل کو بحال کرنے کی بے حد کوشش کی، مگر ساحر اس دنیائے فانی سے منہ موڑ چکے تھے۔ مرتے مرتے ان کے آخری الفاظ تھے، چہرے پر چیچک کے 1000 داغ سہی ڈاکٹر کپور، زندگی بہت خوبصورت ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال ساحر مر چکے تھے۔ ان کا ڈرائیور دوڑتا ہوا آیا، اس نے ساحر کی لاش کو سنبھال لیا۔ ساحر کی لاش کو ان کے گھر لایا گیا۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ جاوید اختر پہلے شخص تھے جو ان کے گھر پہنچے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کہاں جائیں، کیا کریں، کسے بلائیں؟ کچھ نہیں کیا جاوید اختر نے، بس
ساحر کی لاش کے سرہانے بیٹھے رہے اور بچوں کی طرح روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ایک ایک کر کے لوگوں کو خبر کرنا شروع کیا۔ پھر آنا شروع ہوا لوگوں کا ہجوم، اور پھر شروع ہوا کام۔ دروازہ کھول دو، کھڑکی بند کر دو، کرسیاں لگا دو، چٹائی بچھا دو۔ جس نے جیسا کہا جاوید نے ویسا کیا، اور ساتھ ہی روتے رہے روتے رہے۔ ساحر کی لاش کو قبرستان لایا گیا۔ ایک ہجوم ان کے ہمراہ تھا۔ ساحر کی لاش کو دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد ہجوم واپس لوٹنے لگا، اپنے سینوں میں ایک غم اور خاموشی مسلط کیے ہوئے۔ جاوید اختر بھی اپنے احساسات ساتھ لیے اور اسے سنبھالتے ہوئے خاموشی سے واپسی کی طرف گامزن تھے کہ پیچھے سے واجدہ تبسم کے شوہر اشفاق دوڑتے ہوئے آئے۔ جاوید 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 کی پیٹھ کو ہلکے سے تھپ تھپایا اور کہا، جاوید کچھ روپے ہیں کہ میں صبح جلدی میں آیا تو بٹوا رکھنا بھول گیا، قبر کھودنے والے کو دینے ہیں۔ جاوید اختر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں پوچھا، کتنے روپے؟ اشفاق نے کہا، 200 روپے۔ تڑپ گئے جاوید اختر، اپنی جیب سے 200 روپے نکال کر اشفاق کے ہاتھ میں رکھے اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور بے ساختہ کہہ اٹھے، ساحر صاحب، مر کر بھی نکلوا لیے آپ نے 200 روپے۔ کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے۔ کل کوئی مجھ کو یاد کرے، کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے، مصروف زمانہ میرے لیے کیوں وقت اپنا برباد کرے۔ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے۔